بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال علیہ الصلاة والسلام انما الاعمال بالنیات۔ نیتوں کی اصلاح کیسے کریں، اس کے تعلق سے 6 سبب گزر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز 7واں سبب ہم ذکر کریں گے کہ جس کے ذریعہ سے ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ 7واں سبب ہے قرآن کریم میں تدبر کرنا، تدبر قرآن، قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر کرنا۔ تدبر کا مطلب ہوتا ہے عربی میں التأمل والتفکر فی معانی الآیات، قرآن کریم کی آیتوں کے معانی کو سمجھنے میں غور و فکر کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی قرآن میں کہا ہے اس کے اندر غور کرنا کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ ہمارے سامنے الحمدللہ تفسیریں موجود ہیں، اردو میں بھی تفسیر ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، نیچے ترجمہ ہے کہ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ترجمہ ہو گیا، ٹرانسلیشن ہو گیا اس کا۔ اب کیا بچا؟ تفسیر۔ اس کے نیچے تفسیر موجود ہے، تفسیر بھی آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد آپ کو غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہ عالم کیا ہے، یہ جہان کیا ہے، کون کون سے جہان ہیں؟ اب آپ اس میں کیسے غور و فکر کریں گے؟ جب آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے، جب آپ زمینوں کی طرف دیکھیں گے، جب زمین میں سیر کریں گے، پہاڑوں کو دیکھیں گے، سمندروں کو دیکھیں گے، درختوں کو دیکھیں گے، پھلوں کو دیکھیں گے، بنجر زمین کو دیکھیں گے، اور اگنے والی اور درختوں کو اگانے والی، سبزیوں کو اگانے والی زمین کو دیکھیں گے کہ زمین جو ہے ایک ہی ہے، اور آپ جو بیج طرح طرح کا بوتے ہیں، لیکن زمین کے اندر بیج بونے کے بعد کوئی لال قسم کا پھل ہے، کوئی ہرے قسم کا پھل ہے، کوئی پیلے قسم کا پھل ہے۔ یہ غور و فکر کرنا ہے آپ کو اس میں کہ تمام جہانوں کا جو رب ہے اللہ رب العالمین، جب آپ اس میں غور و فکر کریں گے تو آپ کے دل کی صفائی ہوگی، آپ کے دل کی صفائی ہوگی، آپ کا دل صاف ستھرا ہوگا۔ کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے۔ اسی لیے قاسم بن ایوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کے اندر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس آیت کو 20 سے زیادہ مرتبہ دہراتے ہوئے سنا، ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار۔ کون سی آیت تھی؟ آیت کریمہ، بہت مشہور آیت کریمہ۔ اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ ڈرو اس دن سے جس دن میں تم اپنے رب کی طرف، اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر نفس کو پورا کا پورا عمل جو اس نے کیا ہے دنیا میں، جو کرتوت اس نے کیے ہیں، پورا کا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہتے ہیں قاسم بن ایوب کہ میں نے سعید بن جبیر کو اس آیت کو نماز میں 20 سے زیادہ مرتبہ پڑھتے ہوئے دیکھا، ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اشارہ ہے جب آدمی غور و فکر کرے گا کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، ہمیں مرنا ہے، قبر میں سوال و جواب ہیں، اور قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا۔ جس حالت میں ہم مرے تھے اسی حالت میں، اسی نیت کے ساتھ ہمیں اٹھایا جائے گا،
اچھی نیت کی تھی، اچھا دل تھا، صاف ستھرا دل تھا، اسی کے اعتبار سے اٹھائے گا۔ ہاں اس کے بعد ہمیں کہاں سے گزرنا ہے؟ حساب و کتاب کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا؟ پل صراط سے گزرنا ہے۔ کہاں سے گزرنا ہے؟ پل صراط سے۔ جانتے پل صراط کیا ہے؟ ہاں؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بال دیکھتے ہیں نا اپنے، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار والا پل صراط، وہاں سے گزرنا ہے۔ اب وہ بار بار اس میں غور و فکر کریں آپ، تو اس سے کیا ہوگا؟ ڈر پیدا ہوگا، ہمارے دل کی اصلاح ہوگی، ہماری نیتوں کی اصلاح ہوگی، ہمارے نیتیں صاف ستھری ہوں گی، کبھی کسی کو پھر تکلیف دینے کی سوچیں گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ تو تدبر قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ کہ ہمارے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے اس سے۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے۔ کون سی آیت ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ۔ اللہ نے فرمایا جہنمیوں کے بارے میں کہ ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائے ہوں گے اور نیچے سے بھی آگ کے سائے ہوں گے۔ اللہ اکبر! آگ کا سایہ۔ آپ سفر کرتے ہیں، تیز دھوپ ہوتی ہے، تیز گرمی ہوتی ہے، آپ دیوار کے پاس جا کے، درخت کے نیچے جا کر کے آپ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے سائے کی تپش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ سورج کہاں ہے؟ ہماری زمین سے لاکھوں کلومیٹر کی دوری پر ہے، لاکھوں کلومیٹر کی دوری پر یہ سورج ہے، اور اس کی تپش کا یہ حال ہے کہ آپ سائے میں بھی بیٹھتے ہیں تب بھی گرم گرم سایہ محسوس کرتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں گرمی کے عالم میں۔ اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ امام ضحاک کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا عشاء کی نماز کے بعد سے سحر کے وقت تک، فجر طلوع ہو گئی، بار بار اسی آیت کو دہرا رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ اللہ جہنمیوں کا اتنا برا حشر، سبحان اللہ، کہ سائے آگ کے ہوں گے، اوپر سے بھی نیچے ہوں گے، تب اس میں ان کا عالم کیا ہوگا جب وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ اکبر! تب آدمی غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے قرآن میں، میرے بھائیو اللہ کی قسم اس کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایسی کتاب ہے ہم نے اس کو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا ہے، مبارک کتاب ہے یہ سب سے مبارک کتاب ہے۔ اس کے پڑھنے کا اثر اتنا ہے کہ یہ برکت ہے کے لحاظ سے بہت بڑا اثر رکھتی ہے، آپ کے جسم میں برکت، آپ کے روح میں برکت، آپ کے دل میں اثر چھوڑے گی، آپ کے مال میں برکت، آپ کی اولاد میں برکت، آپ کے گھر میں برکت، آپ کی زندگی میں برکت، آپ کے ہر عمل میں برکت کا باعث ہے۔ مبارک ہے نہیں کتاب، کوئی بھی کتاب دنیا کی، کوئی بھی وید مبارک نہیں ہے۔ جتنے بھی وید ہوں، چاہے اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو، الکتاب المقدس یہودیوں کی ہو، یا اس کے علاوہ بائبل ہو، انجیل ہو، جتنی بھی کتابیں، کوئی مبارک نہیں ہے۔ کون سی کتاب مبارک ہے؟ قرآن مبارک کتاب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا وہ دیکھیے، لیدبروا آیاتی، نبی ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ مبارک ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اہل عقل ہیں، جو دانشور ہیں، جو عقل مند ہیں، وہ اس قرآن میں غور و فکر کر کے اپنے دلوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو دلوں کی اصلاح کرنا ہے، قرآن کثرت سے پڑھیے، صرف تلاوت نہیں کرنا ہے، غور و فکر کیجیے اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ نے آسمان کو کیوں بنایا، اللہ نے زمین کو کیوں بنایا، اللہ نے انسان کو کیسے کیسے بنایا۔ آپ کی باڈی، بایولوجی پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں دیکھیے جا، خاص طور پہ بایولوجی کے اندر آپ کے جسم کے اندر کس کس طرح اللہ نے پارٹس رکھے، یہ دل کیسے رکھا، آپ کی رگیں کیسی چلتی ہیں، آپ کے دل کے اندر سے خون کیسے دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے، انشاءاللہ دل صاف ستھرا ہوتا چلا جائے گا۔ مزید اسی کی وضاحت کل کے درس میں کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔